میں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ جی گھڑی کہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے. پھر تلاش کی، کوئی ایک تلاش کی، کئی مسجدوں میں پھر آئے ہوں، کئی جگہ پھر آئے ہوں. بھئی آپ اتنے جو پریشان ہوئے، خود پریشان ہوئے اور باقی لوگوں کو پریشان کیا، تو آپ کرامن کاتبین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ گھڑی کہاں گری ہے؟ کرامن کاتبین جنگ میں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ جی کا انکار کر دے کہ بالکل جھوٹ ہے قرآن کی آیت. اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، اب تو مر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی عثمانی کرامن کاتبین سے اس کی چوری نہیں پوچھتا تھا اپنی چوری. تو کیا بھائی کرامن کاتبین واقعی مرے ہوئے ہیں؟ کرامن کاتبین کی بات ہمارے شعور میں نہ آنا تو یہ ہمارے شعور کا نقص ہے یا ان کی زندگی کا نقص ہے؟ جی. اور جب قبر میں جاتا ہے انسان تو شعور ترقی کرتا ہے، یاد رکھنا. بس یہ بات لے کر میں ختم کرتا ہوں. یہ جو زندگی ہے، جو بیداری والی زندگی ہے، اس میں روح پر 3 بوجھ ہے. یاد رکھیں کتنے بوجھ ہیں؟ کون کون سے؟ تکلیف شرعی، ہم پر کچھ چیزیں حلال حرام ہیں. تدبیر بدن، کھانا ہضم کر رہی ہے، جس کو پٹرول مہیا کر رہی ہے. اور تکلیف، احساس، چوٹی کاٹے گی احساس ہوگا یا نہیں؟ اس وقت بیداری میں کتنے بوجھ ہیں روح پر؟ جب ہم سو جائیں گے ایک بوجھ ختم ہو گیا، تکلیف شرعی ختم ہو گئی یا نہیں؟ اب بیداری میں کسی غیر عورت کی طرف یوں نظر دوڑائیں، گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور خواب میں سب کچھ کر گزرے، کیونکہ تکلیف شرعی ہے نہیں. اب کچھ سویا ہوا اس وقت اور وہ فجر کی نماز خواب میں پڑھ لے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ پڑھنی پڑے گی نا، کیونکہ تکلیف ختم ہو گئی. تو تکلیف ختم ہونے سے روح کے ادراک تیز ہوئے یا کم ہوئے؟ تیز ہوئے. بہت سی باتیں جو اس وقت آپ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مولانا فاروق صاحب بیٹھے، آپ کو کھانا کعبہ شریف نظر آ رہا ہے؟ جی آپ کو آ رہا ہے. لیکن یہی صاحب سو جائیں اور کروٹ بھی ادھر ہو اور اٹھ کر کہے کہ میں نے کعبے کی زیارت کی ہے، تو ہم کہیں گے جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ اندھا بھی خواب دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ گونگا خواب میں باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لنگڑا بھی خواب میں چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو ایک بوجھ کم ہونے سے روح کے ادراکات تیز ہوئے ہیں، اور جب قبر میں جائے گا تو 2 بوجھ کم ہو جاتے ہیں. نہ تکلیف شرعی اس پر رہی اور نہ تدبیر بدن، نہ کھانا مانگے نہ اس کے لیے. وہاں تو روحانی رزق کا جو کچھ بھی ہے. تو 2 بوجھ کم ہونے سے ادراک اور تیز ہوگا یا کم؟ اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے انہم لاسمع منکم، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اور دوسری میں تشریح آ گئی کہ انہو، فرشتے سوال جواب کر رہے ہیں تو انہو یسمع قرع نعالہم، ایک ہی وقت میں وہ آپ کی جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے اور فرشتوں کی آواز بھی. اس وقت آپ سن سکتے ہیں فرشتوں کی آواز. تو بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح بھی آ گئی. تو ادراکات تیز ہوئے یا کم ہوئے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہ بات غلط ہے. یاد رکھیں یہ کہتے ہیں قبر اور بت میں کوئی فرق نہیں، یہ دھوکہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود خدا کے شریک ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہو کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام خدا کے شریک ہیں؟ خود نہیں نا. ان کی قبر شریک ہے، ان کا بت شریک ہے. شریک ہونے میں تو سارے برابر ہیں. نہ خود ابراہیم علیہ السلام خدا کے شریک ہیں، نہ ان کی قبر خدا کی شریک ہے، نہ ان کا بت خدا کا شریک ہے. لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ان کی تعظیم کریں گے یا نہیں؟ سلام عرض کریں گے؟ جی ان کے بت کی بھی تعظیم کریں گے؟ بت کو سلام کہیں گے جا کے؟ جی قبر پر سلام کہیں گے یا نہیں؟
کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روح کا تعلق تھا، قبر میں بھی روح کا تعلق ہے، تو آج روح فی جسدہ، اور بت کے ساتھ روح کا تعلق نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ مجھے کہنے لگے جی اگر یہ مان لیا جائے سننا تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ میں نے کہا تو سنتا ہے یا نہیں؟ کہ سنتا ہوں میں، تو خدا کا شریک ہے؟ کہ نہیں میں تو شریک نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے خدا کا شریک ہے؟ ہاں زیادہ یہ کہہ لے کہ میرا شریک ہو گیا کہ میں بھی سنتا ہوں وہ بھی سنتا ہے، تو تیرا شریک ہوگا خدا کا شریک، کیونکہ تو بھی نزدیک سے سنتا ہے دور سے، اور تو خدا کا شریک نہیں ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ضد بازیاں ہیں۔ ایک فریق نے کہا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، دوسرا ضد میں آ گیا کہ وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی ہم اہل سنت و جماعت حق عقیدے پر رہے کہ وہاں حضرت حیات ہے اور یہاں نہیں۔ ایک نے کہا یا بہال حق بیڑا تک، دوسرے نے کہا ان کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو ناجائز ہے چیز وہ ناجائز ہے، جو جائز ہے۔ ایک نے کہا غیر اللہ کی نیاز بھی جائز ہے، دوسرا کہنے لگا ایصال ثواب بھی جائز نہیں۔ کراچی میں ایک مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو 5-7 عثمانی کھڑے ہو گئے کہ جی ایصال ثواب کو ہم نہیں مانتے، ایصال ثواب کو ہم۔ تو میں نے کہا بھی نام نوٹ کر لو، یہ جب مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا ان کا۔ کہ کیوں جی؟ میں نے کہا پہلا ایصال ثواب جنازہ ہے، جنازہ ایصال ثواب، دوسری دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو بخش۔ تو پہلا جو ایصال ثواب ہے وہ جنازہ ہے۔ تو جلدی سے کہتے اچھا جی کہ یہ ہے تو ہم مان کیا کہتا ہے، تمہارا جنازہ نہ خراب کرانا کہتا ہے۔ تو پہلا ایصال ثواب جنازہ ہے، لیکن ابو الخیر اسدی کی ضد دیکھو اس کی پارٹی کی۔ ٹیپو سلطان پور کا واقعہ ہے، میں 3 ماہ پہلے تقریر پر گیا تو کسی نے یہی کہا کہ جی ایصال ثواب کا قائل نہیں اسدی، اس کے چیلے۔ تو میں نے کہا ایصال ثواب کا قائل نہیں تو جنازہ پہ چھوڑ دے۔ 3 ماہ بعد میں گیا تو واقعی لوگوں نے مجھے بتایا وہاں کہ یہاں اس کے ایک مرید کی بیوی فوت ہو گئی، تو اس نے ایک ریڑھی والے سے کہا کہ بھی میری بھینس مر گئی تھی تو ریڑھی پر ڈال کر کہیں پھینکا تھا، بیوی مر گئی اس کو بھی کہیں پھینکا جا کے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے لوگ تو مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ ہی جا کہ نہیں اندھیرے میں آ جانا۔ وہ عشاء کے بعد ریڑھی لے کے آ گیا۔ تو اس عورت کے لڑکوں نے پوچھا اس آدمی کے لڑکوں نے کہ کیا یہ بات ہے؟ اس نے اس کی بھی ٹھکائی کی اور باپ کو بھی پیٹ کا اندر بند کر دیا۔ اس والدہ کا غسل کفن کیا، اس کا جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ جب میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو واقعی جنازہ بھی چھوڑ بیٹھے۔ تو میں نے کہا کہ آئندہ میں اس سے اگلی بات سننا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا احسان جھیلنا ہی نہیں، کسی کا ثواب نہیں لینا، تو کسی سے غسل کیوں لے بھائی مردہ؟ کسی کا کفن کیوں لے مردہ بھائی؟ اور کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر قبر میں کیوں جائے؟ اب میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ عثمانی اور اسدی کی پارٹی کا آدمی جہاں مرا ہے وہیں کیڑے پڑ جائے، نہ کوئی غسل دے، نہ کفن دے، نہ جنازہ پڑے، نہ قبر میں اٹھا کے لے جائے، تاکہ کسی کا احسان لینا جو نہیں۔ تو یاد رکھو مسائل کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت کا قرب آ گیا ہے۔ قرآن کے نام سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ہے کچھ اور؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ کوئی آیت لکھے کہ جس میں مثالی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حیات النبی کا منکر تھا ابن تیمیہ، کہتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیات النبی کا منکر تھا۔ ابن تیمیہ تو کافروں کے سوا کا بھی قائل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والعمل والنیت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان سن لیں جو